اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن المحیض، اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، ولا تقربوهن حتى یطہرن، اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوئیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگ آپ سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علادہ رہا کرو، اور اس حالت میں ان سے قربت مت کرو جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے تو ان کے پاس آؤ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، مثلاً اتفاقاً یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا، پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منہیات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا، پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں صحبت ہو، اس لیے ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آہو، اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو یا جس ہیبت سے ہو، مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع کھیت کے مشابہ نہیں، اس میں صحبت نہ ہو، اور ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ، بلکہ آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ اعمال صالحہ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں، خدا تعالیٰ کے سامنے جانے کا یقین رکھیں، خوشی کی خبر سنا دیجئے کہ ان کو آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں، تو زبان سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں پر تمہاری، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔
خلاصہ تفسیر: جھوٹی قسمیں کھانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن داروگیر فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں کہ ایسی بیہودہ قسم پر داروگیر نہ فرمائی، حلیم ہیں کہ قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا میں آخرت تک کی مہلت دی۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔